بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الى آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، جامع مسجد دارالہدیٰ 90 فٹ روڈ ساکیناکہ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، یہاں کے قابل احترام بزرگان، یہاں کے حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے اور اس کی خصوصی توفیق ہے کہ اللہ عز و جل نے امیر محترم کی کوششوں سے، صوبائی جمعیت اہل حدیث کی پیش رفت سے اور جامع مسجد دارالہدیٰ کی منتظمین کے تعاون سے، ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے ایک علمی درس کے سلسلے کا آغاز فرمایا اور اس کی شروعات آج سے ہو رہی ہے. یہ علمی دروس ایسے بھی بہت زیادہ اہمیت کے ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہیں. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اس سے بڑا سعادت کا کوئی کام نہیں ہے. ہم اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے، اس کے لیے دوڑ دھوپ محنت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس سے نہیں روکتا، نہیں منع کرتا جب تک کہ وہ حلال کے دائرے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے دائرے میں ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اور آپ پیدا اس لیے نہیں کیے گئے ہیں کہ صرف کاروبار کریں، صرف بزنس کریں، صرف بیلنس کریں. اس لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ دراصل اسی مقصد کے لیے ہے. یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، خالص بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں، اللہ عز و جل کی خالص عبادت اور بندگی کے تقاضے کو سمجھیں. ہمارا وجود اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو، زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو آزمائے، ہمارے اسلام کو، ہماری زندگیوں میں اسلام کو آزمائے. اور اسلام کی سب سے بڑی تعلیم، سب سے اساسی اور بنیادی مسئلہ اسلام کا اور ایک مسلمان کی زندگی کا، انسانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا، کائنات کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل موضوع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ صحیح اسلام اللہ کی کتاب میں ہے، سچا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی احادیث میں ڈھلا ہوا ہے. سچے اسلام کی عملی ترجمانی اور عملی اسوہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان کے شاگردان کی زندگیوں میں ہے. ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے. اس کے باوجود بھی ہم اس بات کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمیں بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر شخص محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سیکھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں خالص بندگی کے مسائل کے حوالے سے بہت کچھ باریکیاں ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اسی میں خلل رہ گیا، اسی میں کوتاہی رہ گئی، اسی میں کمی رہ گئی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی ساری چلت پھرت، ساری دوڑ دھوپ، ساری سرگرمیاں ہمارے خلاف کل قیامت کے دن حجت بن جائیں گی.
آپ اس بات کو محسوس کرنے کے لیے صرف اور صرف اس بات پر نظر ڈالیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو 13 سال تک توحید خالص کی دعوت ہی دیتے رہے. ایک اللہ کی بندگی ہوگی، صرف ایک اللہ کی بندگی ہوگی. عبادت کا کوئی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں دیا جا سکتا. سارے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں. سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، رکوع اللہ کے لیے ہوگا، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا. میرے بھائیوں، خوف سچا حقیقت میں خوف اللہ سے ہوگا، حقیقت میں امید اللہ سے لگائی جائے گی، حقیقت میں پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لی جائے گی، حقیقت میں فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے گی، حقیقت میں مدد طلبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی. یہ ایسے مسائل ہیں کہ جب آپ اللہ کے کلام کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتاب التوحید نامی اس کتاب کے صفحات کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس حوالے سے تو ہمارے یہاں کمیاں پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے تو میرا یہ قصور ہے، اس حوالے سے تو ہمارا رویہ ایسا ہے، اس حوالے سے تو ہمارے یہاں فلاں موقع پر کمی واقع ہو جاتی ہے. ہمیں بہت کچھ ایمان و عقیدے کے مسائل کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو جاننے کی اور اسے بار بار پڑھنے کی، مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے نا جہاں پر خالص اسلام ہے، یعنی عقید توحید بالکل خالص ہے. نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی استھان ہے، نہ کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ، نہ کسی غیر اللہ کے لیے رکوع، اور کوئی بھی شرک کا مظہر آپ کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ اس بات کو سن کر کے، جان کر کے حیران ہوں گے کہ وہاں توحید کا جتنا زیادہ درس ہوتا ہے روئے زمین پر شاید کسی ملک میں، کسی خطے میں ہوتا ہو. آج بھی جن کا اوڑھنا بچھونا توحید ہے، جن کے صبح و شام کا درس توحید ہے، جو تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بچہ 4 سال 6 سال 8 سال کا بھی اگر کوئی کسی شرک کی بات کرنا شروع کر دے تو وہ بھی آپ کو ڈانٹ دے گا، آپ کو تنبیہ کر دے گا کہ کیسی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں اس طرح کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ سوچیں اس کے باوجود بھی مسلسل کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے. کتاب التوحید اور عقیدے کی دیگر کتابوں کا میرے بھائیوں مسلسل درس ہوتا ہے. جس کتاب کا انتخاب یہاں آپ کی اس مسجد میں درس کے لیے کیا گیا، امیر محترم کی رائے سے، مشورے سے، اور بقیہ دیگر اہل علم کی رائے سے، مشورے سے، یہ کتاب دنیا کی بہت ہی زیادہ زندہ کتاب ہے. دنیا میں اس کتاب کے ذریعے سے توحید کی دعوت اس طرح سے عام ہوئی ہے، اس کتاب کے اثرات پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے. یہ کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید، یہ کتاب میرے بھائیوں مختصر کتاب ہے، 100-125 پیج کی کتاب ہے، لیکن خزانہ ہے اللہ کے کلام کی آیات کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا، صحابہ کرام اور تابعین اور خیر القرون کے اقوال کا، ان کے آثار کا، ان کے فہم کا، ان کی زندگیوں میں بہت ساری مسائل کا، جس کے ذریعے سے توحید ایک دم روشن ہو کر کے، نکھر کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے. توحید کا چیپٹر ایسا چیپٹر ہے، توحید کا سبق ایسا سبق ہے، یہ موضوع ایسا موضوع ہے میرے بھائیوں جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، جس سے کبھی دل نہیں بھر سکتا، جس سے کبھی چاہت نہیں پوری ہو سکتی، جس سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ میرے بھائیوں روشن، اس سے زیادہ دلچسپ، اس سے زیادہ شیریں میٹھا، اس سے زیادہ حلاوت والا موضوع کوئی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پالنہار ہے، اور ہماری ساری عبادتوں کا تنہا واحد سچا مستحق ہے. اس لیے اگر کوئی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہو تو بھلا اس سے زیادہ پیارا موضوع کیا ہو سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ واقعی ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسی محبت ہو جیسی ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا لگاؤ ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بندے مومن کا لگاؤ ہونا چاہیے. اگر وہ لگاؤ ہے، اگر وہ دلچسپی ہے، اگر وہ محبت ہے توحید سے، اگر وہ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یقیناً اس موضوع سے زیادہ دلچسپ موضوع، اس سے زیادہ شیریں میٹھا، اس سے زیادہ چاہت کا، جس سے کبھی دل نہ بھرے، چاہت نہ بھرے، میرے بھائیوں کوئی اور موضوع نہیں ہو سکتا ہے. یہ کتاب جو ہے آپ کے سامنے، اس کتاب کا بہت بڑا کارنامہ ہے.
اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن سلیمان التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی پیدائش میرے بھائیوں اسی ریاض کے قریب، ریاض سعودی عرب کی جو راجدھانی ہے، جسے تقریباً بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو گئے آئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ شہر ریاض سے قریب ایک شہر عیینہ نام کا ہے، ایک بستی عیینہ کی ہے، وہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سن 1115 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 1115، آج 1445 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ 1445 میں 1115، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے سال پہلے پیدائش ہوئی ہے؟ تقریباً 330 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ وفات ریاض ہی سے قریب ایک دوسرا شہر ہے درعیہ نام کا، وہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے 1206 ہجری میں۔ 1206 ہجری، کم و بیش 250 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں توحید کا سبق پڑھایا، توحید کے عقیدے کو خالص طور پر پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلایا، اور اس کی ضد جو ہے شرک ہے، شرک کے مظاہر ہیں، عبادات میں شرک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں غرض زندگی کا میرے بھائیوں کوئی ایسا موڑ نہیں جہاں پر عقیدے کے انحرافات، توحید کے انحرافات کا خاتمہ کرنے میں اس کتاب کا رول نہ ہو، اس کا کردار نہ ہو۔ جیسے بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور اطراف میں میرے بھائیوں، جیسا کہ امیر محترم نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان کا جو کارنامہ ہے، اسی طرح سے یہ عظیم الشان کارنامہ اس کتاب کا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا درس شروع کریں گے ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ، اور آپ تمام حاضرین کے شکریہ کے ساتھ، اور آپ سے گزارش اور التماس کے ساتھ بھی کہ آپ خصوصی طور پر اس درس کے لیے وقت نکالیں۔ خالص عقیدے کی بہت کمزوریاں، جہاں جہاں کمزوریاں ہم جانتے ہیں وہاں تو جانتے ہی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ خود اہل الحدیث کے یہاں بھی عقیدے کی کمزوریاں ہیں اور اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا شوشہ ہے، بہت بڑا وسوسہ ہے کہ کبھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو توحید پرست ہیں، ہماری توحید تو خالص ہے، ہمارا عقیدہ تو خالص توحید کا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں۔ اس راستے سے بھی شیطان ہمارے عقیدے میں فساد داخل کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کوئی علمبردار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو کوئی دنیا میں روئے زمین پر جان سکتا ہے؟ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کس بات سے دعا کرتے تھے؟ اسی بات کی دعا کرتے تھے، اللہم انی استغفرک، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی شرک جان بوجھ کر کے ہو جائے، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شرک انجانے میں ہو جائے تو میں تیری مغفرت کا، تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا آپ بتائیے، میں آپ کو یہاں پر سرسری طور پر ذکر کروں میرے بھائیوں، اور پھر کتاب شروع کریں گے۔ آج مقدمہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آغاز ہوگا کتاب کے پہلے باب کا۔ امام التوحید، امام الحنفاء کہے جانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے پروردگار، اے رب العالمین، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اور میری اولاد کو کیا کرنا؟ مجھے بت پرستی سے، اس بات سے دور رکھنا، بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ آپ سوچئے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں عقیدے کے علماء، توحید کے جو کبار علماء ہیں، ائمہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ اور آپ کی اولاد بتوں کی پرستش نہ کرے، تو بھلا دنیا میں کون ہے جسے اپنے عقیدے کی سلامتی پر گرو ہونا چاہیے؟ سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے، سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کے عقیدے میں کہیں بگاڑ نہ آ جائے، شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، شیطان کوئی فساد نہ ڈال دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی ذمہ داری ہے
کہ ہم عقیدے پر صحیح عقیدے کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، صحیح عقیدے کی تعلیم لینے، بچوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینے، اسی پر جینے اور اسی پر مرنے کے لیے فکر مند رہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام اس بات کی فکر کرتے تھے تو بھلا بتاؤ کہ ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کتنی کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ہمیں مشغول رکھتی ہے، ہمیں بزی رکھتی ہے، ہماری کمائی دھمائی، ضروریات زندگی، مسائل، معیشت، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو مشغول کر رکھا ہے، ہم سب کو مشغول کر رکھا ہے۔ لیکن بھلا بتاؤ کہ کیا یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بات سے بری کر سکتی ہے کہ ہم مصروف تھے؟ اے اللہ تیری توحید سیکھنے کا موقع نہیں تھا، اے اللہ ہمیں بہت زیادہ مصروفیت تھی، ہم بزی تھے اپنے کاروبار کے اندر، معیشت کی طلب میں، ہمیں اتنا موقع نہیں تھا کہ تیری توحید کے موضوع کو سمجھنے کے لیے تیرے کلام کی آیتوں سے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے اور تیرے نبی کی امت کے اور ہمارے اسلاف کی سیرت کی روشنی میں تیری توحید سیکھنے کا موقع ہم کو نہیں مل سکا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات کہہ کر کے ہم بری ذمہ ہو سکیں گے، اپنا دامن چھڑا سکیں گے؟ اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری پیدائش اسی لیے ہوئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کر سکیں۔ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں اس کے سوا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ دنیا کا نقشہ اسی لیے سجایا گیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی شائبہ، کوئی بھی خلل، کوئی بھی کمی ذرے کے برابر بھی نہ پایا جائے۔ اسی لیے دنیا بپا ہے، اور جب تک یہ مقصد موجود ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب یہ ختم تو دنیا کا آخری دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم تو اہل الحدیث ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اگر ہم توحید کے درس سے، توحید کو سیکھنے سکھانے سے، اس کے لیے علمی حلقات میرے بھائیوں علمی حلقات منعقد کرنے سے، اس حوالے سے خطابات، اس حوالے سے دروس اگر کرنے سے اگر ہم کوتاہی کریں گے تو میرے بھائیوں بھلا بتاؤ کہ پھر دنیا میں کون ہے جس کے پاس خالص توحید کا سرمایہ ہے، جو سیکھے گا، سکھائے گا اور امت کو توحید کا سبق پڑھائے گا اور امت کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھے گا، اس کے لیے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرے گا۔ بھلا آپ کے سوا کون ہے دنیا کے اندر؟ یہ مسجدیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، مرکز ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مسجدیں صرف اس لیے نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے دروازے بند کر دیے جائیں، جمعے کا خطبہ ہو جائے، بس یہ کردار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ مسجدیں مرکز ہیں توحید کے پھیلانے کا، یہ مرکز ہے علمی دروس کے لیے، یہ سرچشمہ ہے علم کا نور پھیلانے کے لیے، یہ سرچشمہ ہے، خزانہ ہے میرے بھائیو۔ مسجدیں آبادی کے اندر، بستی کے اندر، اطراف کے اندر نیک اعمال پھیلیں، برائیوں کا خاتمہ ہو، گناہوں کا خاتمہ ہو، سماج کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اور اصلاح کی فہرست میں سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کا موضوع آتا ہے، جس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور کتاب بڑی ہی عظیم الشان ہے۔ اس کتاب کی اتنی ساری خدمت ہوئی ہے، اس کتاب پر اتنا کام، اس کتاب کے اتنے اردو ترجمے، ہندی، انگریزی، فرنچ، جرمن، انگریزی، مطلب دنیا کی اتنی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کی عربی میں شرح ہوئی ہے کہ لوگ گن نہیں سکتے ہیں اس کتاب کا کتنا کام ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اور اس کتاب کا درس اللہ کے فضل و کرم سے آج شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس میں دلچسپی لینے، شوق سے، اور ایسے ہی اس موضوع سے محبت کے لیے، محبت کے جذبے سے اور توحید کے موضوع کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ جو بھی اس میں جس طرح سے بھی حصہ دار ہیں، سب کے سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبوں کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، سبوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس کا نیک صلہ، آخرت میں اس کا نیک صلہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ کتاب التوحید، شیخ الاسلام کتاب شروع کرتے ہیں تو نام لکھتے ہیں، کتاب آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ کتاب التوحید، توحید کی کتاب، یعنی وہ کتاب
جس میں توحید کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ توحید کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، توحید کے اپوزٹ کون سی چیز ہے، توحید کو بگاڑنے والی کون سی چیز ہے، توحید میں خلل اور کمی پیدا کرنے والی کون سی چیز ہے، یہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی اس کتاب کے اندر میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الذاریات کی مصنف رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ سورۃ الذاریات کی یہاں پر نقل فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ سب میری عبادت کریں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کریں، نہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یہ بہت بنیادی نکتہ ہے، بہت سارے لوحات پر، بہت سارے ماربلز پر، بہت سارے گرینائٹ پر، بعض مسجدوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس آیت کریمہ کو لکھا جاتا ہے اور ترجمہ کیا جاتا ہے، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کس کی عبادت کے لیے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیعبدونی، تاکہ لوگ میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، یہ جناتوں کی پیدائش کا مقصد ہے، انسانوں اور جنوں کو پیدا کر کے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اپنے فائدے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ میری مدد کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرا سپورٹ کریں گے، میرے کام آئیں گے، اس لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا کسی چیز کو انوینٹ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اس کے پیچھے اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنا کام نکالنا ہوتا ہے، مادی فائدہ ہے، معنوی فائدہ ہے۔ یا دنیا کے اندر جن غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، وہ سب اپنے اپنے عابدوں، اپنے اپنے پرستش کرنے والوں سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، غلامی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت کریمہ اس لیے ذکر کی ہے شیخ نے شروع میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے کتاب التوحید، وہ یہی موضوع ہے، اس کتاب کا یہی موضوع ہے، صرف میری بندگی کیسے ہو، صرف میری بندگی کیسے ہو، اس کی ساری تفصیلات، اور صرف میری بندگی اگر نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیا خلل ہے، کیا کمیاں ہیں، کیا ملاوٹیں ہیں، کیا شراکت ہے، کیا ساجھیداری ہے، کیا حصہ داری لوگوں نے بنا رکھی ہے میری عبادت میں، جس کی وجہ سے میری عبادت جیسے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی۔ یہ کتاب کا مضمون ہے، یہ کتاب کا موضوع ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد آئیے، اب توحید کہا ہے نا، توحید وحدہ، یوحدو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو واحد بنانا، کسی چیز کو ایک بنانا۔ اور یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو توحید سے بیگانہ ہیں یا صحیح معنوں میں توحید سے آشنا نہیں ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ توحید کا لفظ قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا ہوا ہے، توحید کا لفظ قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا ہوا ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ کوئی کہے کہ توحید کا لفظ قرآن و سنت پہ نہیں آیا ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں میں کیا نہیں پڑھتے ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ، یہ وحدہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جگہ جگہ وحدہ، قرآن کریم کی آیات میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جگہ جگہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ وحدہ۔ یہ وحدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ تو کتاب التوحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ ثابت کرنے کے لیے
یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کے سارے پہلوؤں کو اکٹھا کر دیا گیا، ساری منفیات کو اکٹھا کر دیا گیا تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی خلل، کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ توحید کے اندر نہ رہے۔ اس توحید کے اندر جو توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو توحید ہم کو آپ کو جنت میں داخل کرا سکتی ہے، جو توحید ہم کو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، وہ توحید ہم سیکھیں جس توحید سے کے بغیر مغفرت نہیں ہو سکتی، وہ توحید سیکھیں جس توحید کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، وہ توحید سیکھیں جس توحید کے بغیر اگر ساری نیکیاں بھی اکٹھا کر لیں تو نجات نہیں ہو سکتی۔ اس توحید کو سکھانے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کتاب التوحید کا معنی یہ ہے، اسی لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ، میں نے نہیں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں کو، وَالْإِنس، اور انسانوں کو۔ یہ خلق کیا ہے؟ خلق پیدا کرنا، کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا، کسی چیز کا پہلی بار وجود میں لانا، جس کے پہلے کوئی اگزامپل نہ رہا ہو، کوئی مثال نہ رہی ہو، کوئی سمپل نہ رہا ہو، کوئی نمونہ نہ رہا ہو، پہلی بار از سرے نو کسی چیز کو وجود میں لانا کیا کہا جاتا ہے؟ تخلیق، خلق کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ یہیں پر آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، ورنہ یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالتفصیل آگے بھی آئیں گی، لیکن آپ ایک بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ جنات اور انسان کا کام کیا ہے؟ میری عبادت۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے نہ تو روزی کا نام لیا ہے نہ تو بارش کا نام لیا، نہ تو اناج کا نام لیا، نہ پانی کا نام لیا، نہ صحت کا نام لیا، نہ بیماری کا نام لیا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، کوئی نام نہیں لیا۔ کوئی اور صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا تو اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا؟ اگر ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو کرو اس کی عبادت۔ کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جو تخلیق کی صلاحیت رکھتا ہو؟ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، اللہ فرماتا ہے کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ویسی ہو سکتی ہے جو پیدا نہ کرے؟ یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ صفت ہے جو آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، وہی حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے لیے رکوع کیا جائے، اسی کے لیے میرے بھائیوں اس کے سامنے دعائیں کی جائیں، اسے گریہ کیا جائے، اس کے سامنے آہیں کی جائیں، اس کی قربت حاصل کی جائے۔ عبادات کے سارے کام چھوٹے ہوں یا بڑے، سارے کے سارے کام اسی رب ذوالجلال کے سپرد کر دیے جائیں، اسی کے حق میں ادا کیے جائیں۔ اس کا حقدار وہی ہے میرے بھائی، اور کوئی اس کا حقدار نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، کیونکہ تخلیق کے بعد ہی ساری چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ پیدا ہی نہیں اگر ہوا، پیدا ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے تو بقیہ چیزیں تو بعد کی ہیں۔ روزی دینا، مال دینا، صحت دینا، بیماری دینا، علم وغیرہ، یہ ساری چیزیں تخلیق کے بعد ان کی نوبت آتی ہے۔ اگر تخلیق کی صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے تو بھلا عبادت کا مستحق کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کا کوئی ادنا سے ادنا کام کسی غیر اللہ کے لیے جو تخلیق نہ کر سکتا ہو، اور کوئی تخلیق نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، تو بھلا عبادت کا کوئی کام اس کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَعْبُدُونِي، تاکہ لوگ میری عبادت کریں۔ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے جن و انس کو، تاکہ کیا کریں؟ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اصل میں عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں، یہ لفظ تو عربی زبان کا ہے، عبادت ہم لوگوں نے استعمال کیا، اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عبادت جب بولتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ نماز ہے، اس میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے وغیرہ سب عبادت کے اندر ہے۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو معمولی اور حقیر ثابت کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست ثابت کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کا حقیر، معمولی، پست، عاجز، منکسر ثابت کرنا۔ میرے بھائیوں، بہت بنیادی مسئلہ ہے نا، عبادت کی روح ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے،
وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اس کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس کے دیے سے کھاتے ہیں، اس کے دیے سے پیتے ہیں، اس کے جلانے سے جیتے ہیں، اس کی صحت سے صحت مند رہتے ہیں، اس کے دیے سے مالدار ہیں، اس کے نہ دینے سے فقیر ہو جائیں گے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اپنی عاجزی، اپنی ذلت اور پستی اور اپنا فقر، اپنی محتاجگی کا اظہار، یہ معنی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اب اس کے بعد اسلام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تاکہ لوگ میری عبادت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ تو عبادت کا معنی اسلام میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت کا معنی ہے اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاعمال من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ یہ عبادت کی ڈیفینیشن ہے، عبادت کی ڈیفینیشن ہے۔ اب عبادت کو ہم پورے طور پر سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں بات آئے گی کہ واقعی کون سی عبادت ہے، عبادت کیا چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صرف اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کچھ محبوب ہے، جو کچھ پسند ہے، چاہے وہ بولی جانے والی چیز ہو یا کرنے کے کام ہو، ظاہر میں دکھائی دینے والی چیزیں ہوں یا چھپی ہوئی چیز ہوں، باطن چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کو کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت نام ہے کس کا؟ ہر اس چیز کا جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہے، خوش ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، چاہے وہ زبان سے بولنے والی چیز ہو یا وہ ہاتھ پیر سے، اعضاء اور جوارح سے کرنے والی چیز ہو، چاہے وہ چیز ظاہر ہو، چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو۔ اب یہ کہاں ملے گا ہم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کیا بولیں اللہ راضی ہوتا ہے، کیا کریں اللہ راضی ہوتا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ یہ سب بتانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہاں سے جو کچھ ہمیں ملے گا، یہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کرنا اللہ کو پسند ہے، اس کام سے اللہ جنت دے گا، اس کام سے اللہ بخش دے گا، اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ امن دے گا، اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت دے گا، اس کام سے اللہ درجات بلند کرے گا، یہ بولنے سے، یہ کرنے سے، یہ ظاہری چیز، یہ چھپی چیز، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ دے گا، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کو محبوب ہے یہ چیزیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اب وہ کرنے کے کام ہوں، جیسے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہاتھ پیر سے کرنے کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ مال خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، زکوٰۃ عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ اس میں دو حیثیت ہے، فرض کی حیثیت ہے اور ایک اپنی طرف سے تطوع۔ آپ کی چاہت ہو تو آپ خرچ کریں، ثواب پائیں گے، اور اگر نہیں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں دے گا، لیکن آپ بہت بڑے فضل سے، بہت بڑی نیکی سے محروم ہو جائیں گے، جس کو مستحب کہتے ہیں، صدقات کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ حج ہے، حج ایک عبادت ہے جس کے اندر آدمی کا مال بھی خرچہ ہوتا ہے، جس کے اندر آدمی کا جسم بھی لگتا ہے، جس کے اندر آدمی کی زبان بھی استعمال ہوتی ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، جس کے اندر محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، جس کے اندر گھر بار کو چھوڑ کر کے دور جانا ہوتا ہے، تو جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ ایسے ہی ہم زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، منہ سے بولنے والی چیز ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ یہ اگر پسند نہ ہوتا تو ایک حرف پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ کیوں دیتا؟ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ منہ سے بول کر کے یا عمل سے، اعضاء اور جوارح سے کر کے انجام دیا جائے اسے، اور وہ چیز چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہو تو وہ عبادت ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے صرف تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری اس چیز کو اپنی زبان سے، عمل سے برتیں، کہہ کر کے دکھائیں جو میری پسند کی چیز ہے، جو میں نے بتا دیا اپنی کتاب کے اندر، جو میں نے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے، آپ کے قول کے ذریعے سے، آپ کے ذریعہ ہم تک یہ بات پہنچ گئی ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، یہ ہے عبادت۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا کھانا پینا،
یہ ہمارا پہننا اوڑھنا، یہ ہمارا شادی بیاہ کرنا، یہ ہمارا اولاد اور بچوں کی چاہت اور تمنا، اور یہ ہمارے گھر، یہ ہماری زمینیں، یہ ہماری جائیداد، یہ ہمارے عہدے، یہ ہمارے منصب، یہ سب چیزیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی دنیا میں کرنی ہے۔ بندگی کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کپڑا چاہیے، گھر چاہیے، مکان چاہیے۔ فطری طور پر ہمیں بال بچوں کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، یعنی جو انسانی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب محض ذریعہ ہے اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے تمہارے، وہ میری عبادت ہے۔ بقیہ تمہارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ذریعہ ہے جینے کے لیے۔ جیو گے اور اس طرح سے عبادت کرو گے جس طرح سے مجھے عبادت مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اسی لیے یہ مقصد یاد رہے کہ اصل مقصد پیدائش، میں کیوں پیدا ہوا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بقیہ چیزیں اسی مقصد کے لیے معاون ہیں، اسی مقصد کے لیے سبب اور ذریعہ ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئیے اب اس آیت کریمہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب التوحید کو جو ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اسے ہم چیپٹر وائز پڑھیں گے، باب فلاں، یعنی فلاں موضوع ہم پڑھیں گے، لیکن ایک موضوع کے تحت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے آیتیں لکھی ہیں، 1 2 3 4 آیتیں، کہیں کم کہیں زیادہ، اس کے بعد 1 2 3 کم زیادہ حدیثیں لکھی ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کے آثار لکھے ہیں، تابعین کے آثار لکھے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ان کا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہر آیت کو پڑھ کر کے اس کا مطلب سمجھ کر کے اس سے کیا سبق ہم کو ملا، اس آیت نے ہمیں کیا دیا، اس آیت نے ہمیں کیا پیغام دیا، اس آیت سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، 1 2 4 6 ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خلاصہ، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ازبر ہو جائے کہ یہ صرف اور صرف زبان پر بار بار دہرانے کی چیز نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صرف اور صرف میرے بھائیوں یہ ایک ورد اور وظیفے کے طور پر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے کہہ کیا رہا، ہم سے مانگ کیا رہا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ نمبر 1، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ تمام جنوں اور انسانوں پر واجب ہے کہ عبادت کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا کو مستحق بنائے۔ آیت کریمہ سے معلوم پڑا کہ نہیں معلوم پڑا کہ جنات اور انسان پر واجب ہے کہ عبادت صرف اکیلا کس کے لیے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کے لیے عبادت نہیں ہے، چاہے کوئی بہت معمولی اور حقیر چیز ہو اور چاہے کوئی سب سے بڑی اور اونچی چیز ہو، چاہے وہ کوئی جاندار بڑا سے بڑا ہو یا چاہے کوئی بے جان کوئی بڑا سے بڑا ہو، یا کوئی جاندار ادنا سے ادنا ہو یا کوئی بے جان ادنا سے ادنا ہو، کوئی غیر عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ اللہ نے پیدا ہی ہم کو اس لیے کیا ہے تو ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اس لیے ہر جن پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ عبادت صرف اور صرف تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، کیونکہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ تو واجب ہے کہ نہیں واجب ہمارے اوپر؟ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ بندے تو میرا غلام ہے، بندہ ہے، میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تو میری عبادت کرے۔ تو ہم پر آپ پر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کبھی کبھی انجانے میں غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر ہم کسی اور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ دار بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی نہیں جان پاتے، کبھی کبھی شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، کیونکہ توحید کی وہ باریکیاں ہم نہیں سمجھتے ہیں، جن باریکیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ہمارے ایمان میں خلل اور نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات جو معلوم پڑی ہمیں اس آیت کریمہ سے، وہ یہ معلوم پڑی کہ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بندگی کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کا سجدہ کرے نہ کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی
نہیں ہے. کوئی رکوع کرے نہ کرے, کوئی روزہ رکھے نہ رکھے, کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, کوئی زکوٰۃ دے نہ دے, پوری کائنات مل کر کے اگر عبادت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کر دے, کوئی عبادت نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. اور پوری سارے انسان اور جنات سجدے ہی میں پڑے رہیں, اللہ کی بھرپور بندگی کریں, تو اللہ کی شان میں اس سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اللہ کی شان بڑھے گی نہیں اس سے, اللہ کی شان جیسی ہے ویسی ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کی پیچھے حکمت کیا ہے؟ بندگی. بندگی کرو, یعنی غلام ہیں ہم, بندے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بندگی کا اظہار کریں. ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا رشتہ؟ رشتہ بندگی ہے. وہ ہمارا معبود حقیقی ہے اور ہم اس کے غلام اور بندے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم غلام کے طور پر, بندے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پست ہو کر کے رہیں. جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہے ہم اس کو پوری آمادگی کے ساتھ, پورے تنافس کے ساتھ, سبقت کے ساتھ آگے بڑھ کر کے انجام دیتے چلے جائیں. کہیں بھی اعراض, کہیں بھی انکار, کہیں بھی جحود, کہیں بھی ہٹ دھرمی, کہیں بھی کمی کوتاہی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ معلوم پڑا کہ ہماری اور آپ کی تخلیق کے پیچھے حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے, اور اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہنچنے والا ہے, اس کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے. بندگی کریں گے صحیح جیسے کرنی چاہیے, اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. نہیں کریں گے تو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق بنیں گے. کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے, نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہم ہی اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا, اور ہمارے نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نمبر 3, تیسری بات یہ معلوم پڑی کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. جو خالق ہے وہی مستحق کے عبادت بھی ہے. جو پیدا کرنے والا ہے, خالقیت کی شان جس کے پاس ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے. جو خلق نہیں کر سکتا, پیدا نہیں کر سکتا, وہ عبادت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے غلامی کیسے کی جا سکتی ہے جب وہ پیدا کر نہیں سکتا ہے؟ اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اگر سب کے سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں, اکٹھا ہو کر کے بھی تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو تخلیق جس کے پاس صلاحیت نہیں, اب دنیا میں کوئی کسی کا بھی نام لے, انبیاء کا, اولیاء کا, صالحین کا, بزرگوں کا, فرشتوں کا, جنوں کا, کسی کا بھی نام لے, بڑا سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے, لیکن کیا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے ان میں سے؟ میرے بھائیوں, یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے, وہاں اپنی ربوبیت کا, اور ربوبیت میں تخلیق کی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں, اس لیے عبادت کا حقدار میرے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہ دوسری بات معلوم پڑی. اس سے ان بت پرستوں یا قبر پرستوں یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تردید ہوتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کی پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, چاہے کوئی بتوں کی کرتا ہو, چاہے کوئی اولیاء کی کرتا ہو, چاہے کوئی قبروں کی کرتا ہو, چاہے کوئی دیوی دیوتاؤں کی کرتا, جو بھی کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں, ان کے اوپر رد ہے کہ تمہارا عبادت کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا, عبادت کیسے تمہاری اس کے حق میں درست اور صحیح ہو سکتی ہے؟ یقیناً صحیح نہیں ہو سکتی. چوتھی اور آخری بات جو اس آیت کریمہ سے, چوتھی بات جو معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بے نیاز ہے, اس کو اپنی مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی ضرورت ہے. غلامی کرنا, ان کو چاہیے کہ غلامی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے ہو, بندگی کے یہ کام کرو, ایک دم پیور اور خالص کر کے لاؤ, میں اپنی فضل سے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا, جہنم سے بچا لوں گا. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہماری بندگی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے, ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی. تیسری آخری بات, پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہاں صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں, ہمارا جو مقصد جن و انسانوں کو پیدا کرنے کے پیچھے ہے وہ بندگی ہے, عبادت ہے, صرف اور صرف میری عبادت ہونی چاہیے, یہ مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حکیم ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ دانا ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اس لیے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل، اللہ عز و جل کا کوئی بھی تصرف، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، ساری چیزوں میں حکمت ہے۔ اب کوئی حکمت کہیں اللہ نے بتا دیا ہے تو ہمیں معلوم پڑ گیا ہے، اور کہیں نہیں بتایا ہے تو ہمیں نہیں معلوم پڑا، لیکن اللہ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فعال لما یرید، حکیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام کاموں کے اندر۔ یہ بہت مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کی روشنی میں پہلا نقطہ، پہلا چپٹر، پہلا عنوان کتاب التوحید کے نام سے جو مصنف نے قائم کیا تھا، اس ضمن میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خالص توحید کو سیکھ کر کے، پڑھ کر کے، جس کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علمی حلقہ، علمی سلسلہ، جیسا کہ امیر محترم نے بھی کہا، ذمہ داران کی طرف سے بھی اس سلسلے میں پوری پیش رفت ہے اور پوری منظوری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ چلے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک سلسلے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔